بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے لیے یہ خصوصی سلسلہ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل، اور خصوصیت اس لیے میں نے کہی کہ یہ آپ کے کالز، آپ کے فیڈ بیک اور آپ کے مدنی مشوروں کے لیے خاص ہے۔ اس سلسلے میں ہم مدنی چینل کے ناظرین سے کوشش کرتے ہیں کہ انٹریکشن کریں اور نشریات دیکھنے کے دوران آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات، آپ کے مدنی مشورے، خیالات، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ سے فیڈ بیک معلوم کرتے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک کے مطابق ہم جہاں ممکن ہو تبدیلیاں کر سکیں، کوئی اگر مسٹیک ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر سکیں، اور اگر کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم کنسیڈر کر سکیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کالز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، ان نمبرز پر جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وائس میسیج بھیج سکتے ہیں، صوتی پیغام بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے نمبر پر، اور اسی طرح سے اس سلسلے میں ای میل کے ذریعے بھی ہم کو آپ کے مشورے پہنچتے ہیں، اور اس کا ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv۔ لیکن ابھی جو آپ ای میلز کریں گے یا اس ہفتے کے دوران کریں گے وہ انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ میرے پاس گزشتہ ہفتے کی چند ای میلز ہیں، انشاءاللہ اسے بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ اور اس سلسلے کا جیسا کہ فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کچھ پروموشنز، کچھ ایسی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس ہفتے کے دوران ہونے والی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کال کیجئے۔ اور ایک اور چیز اس سلسلے میں ہم یہ بھی آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری نشریات سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہو کہ فلاں سلسلہ کب اور کس وقت آن ایئر ہوتا ہے، یا کوئی ٹائمنگز کی چینجنگ ہو گئی ہو اور آپ اس سلسلے کو نہ دیکھ پا رہے ہوں، تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو معلومات آپ ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ اسی طرح سے اگر دنیا بھر میں آپ کو مدنی چینل دیکھنے میں کوئی دشواری ہے، آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر مدنی چینل آ رہا تھا اب نہیں آ رہا، یا کوئی اور آپ کے ہمسائے میں یا محلے میں یا شہر میں کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے، یا آئندہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نشریات میں سگنلز کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے، تو بھی یہ سلسلہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ہمارا جو ہیلپ ڈیسک ہے، ہمارا جو یہ رابطے کا ایک شعبہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل حصول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ جہاں پر اوتھینٹک مواد آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اسلام کی اصل صورت آپ تک پہنچانے کی اور دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، علماء کرام کے اقوال بیان ہوتے ہیں، گھر بیٹھے بہت سارے علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مدنی چینل ہے، دنیا کا واحد ایسا چینل کہ جس میں نہ آپ کو میوزک ملے گا، نہ بے پردہ عورت ملے گی، نہ کوئی اور غیر شرعی ایسی چیز ملے گی۔ تو ایک اکلوتا مدنی چینل ہے، اس کو خود بھی دیکھیے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک بھی عام کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو آپ کی کال سے پہلے انشاءاللہ آپ ابھی کالز ہمیں کریں گے، میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ پروموشنز ہیں، اور موسم حج ہے، لاکھوں عاشقان رسول اس وقت مکہ پاک میں ہوں گے، کئی مدینہ پاک میں بھی ہوں گے، حج کے ایام قریب سے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں مکے میں، مدینے میں اور وہاں پر بھی یقیناً دیکھا جا رہا ہو۔ تو حج سے متعلق ایک اپلیکیشن ہے
उससे हमारे हुज्जाज किराम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत है, एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है। आइए ये देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब दिखाने का मकसद ये है कि अगर जो है वो ऐसे नाज़रीन हैं जो हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद हैं, हरमैन तय्यबैन में मौजूद हैं, और उन्होंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया, तो अपने पास महफूज कर लीजिए। और जो दीगर नाजरीन हैं, बाज़ औक़ात रिश्तेदार गए होते हैं, दोस्त अहबाब गए होते हैं और वो किसी दुश्वारी का शिकार होते हैं, तो उन्हें आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको हासिल कीजिए और इसके ज़रिए अपने उमूर को सरअंजाम देने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं ये एप्लीकेशन, फिर इंशाअल्लाह आपकी मज़ीद कॉल्स, ईमेल्स और दीगर प्रोमोशंस को भी सिलसिले में शामिल किया जाएगा। जी दिखाइए। Hajj Umrah mobile application for Hajj Umrah guide. Complete Hajj guide. Complete Umrah guide. Important du'aएं. Special places. Prayer times. Important places. Videos. Important videos related to Hajj Umrah. Weather updates. Download this application from Play Store and App Store. कहने को एक एप्लीकेशन है, लेकिन देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसको डाउनलोड करेंगे, अपने पास महफूज रखेंगे। वैसे मोबाइल का ज़माना है और तकरीबन हर दूसरे शख्स के पास मोबाइल मौजूद होता है, तो ये जो मुफीद चीज़ें होती हैं ये हमारे मोबाइल्स में होंगी, तो इंशाअल्लाह हमें बवक्त ज़रूरत बहुत ज़्यादा काम आ सकेंगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास भी डाउनलोड कीजिए और दीगर इस्लामी भाइयों तक, इस्लामी बहनों तक भी, इस्लामी बहनें इसकी दावत को पहुंचाइए और सवाब के हकदार बनिए। बढ़ते हैं कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि आज के सिलसिले में आप हमसे क्या बात कहना चाहते हैं। जी पहली कॉल सुनाइए। मैं मोहम्मद शफीक वादी स्कूल पूरा से जी। सर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि मदरी चैनल के सिग्नल काफी कम आते हैं, हम बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन वो किसी वक्त रुक रुक कर आता है जी। वो उस सिग्नल जो है वो बेहतर हो सकते हैं, ये मेरी दरख्वास्त थी। गालिबन बाबुल मदीना भीमपुरा इलाका इन्होंने नाम लिया ना, तो इंशाअल्लाह हम चेक कर लेंगे। और बाज़ औक़ात जो है वो हमारी तरफ से सिग्नल्स ओके होते हैं, लेकिन आपके एंड पर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपका नंबर हमारे पास आ गया, तो इंशाअल्लाह हम अपने एंड पर भी इसको चेक करेंगे। और अगर यहाँ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और आपके ही इलाके में है, चूँकि दुनिया भर में देखा जा रहा है और हम जो सिग्नल्स यहाँ से ऑन एयर करते हैं वो ज़ाहिर है कि एक स्टैंडर्ड पर होते हैं, तो अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो तो वो फिर बहुत सारी जगहों पर हुआ करता है। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह हम आपकी इस कंप्लेन को ज़रूर चेक करेंगे, और अगर आपके एंड पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। कुछ ईमेल्स को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स का भी सिलसिला है और प्रोमोशंस भी हैं। सबसे पहली जो ईमेल मैं पढ़ना चाहूँगा, वैसे तो काफ़ी सारी है। हुसैन मोहम्मद हुसैन, इन्होंने एम बीच में लिखा है, और अगर इससे मुराद मोहम्मद ही ये लेते हैं तो याद रखिए कि मोहम्मद का शॉर्ट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जब भी नामे नामी इसमें गिरामी लिखा जाए और उससे मुराद वही हो, तो फिर वहाँ पर कंप्लीट जो है वो नाम लिखना चाहिए। तो इनका कहना यह है कि ख्वाबों की ताबीर के बारे में लिखा है कि अगर ईमेल पर भी इसकी सर्विस का आगाज़ कर दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फ़िलहाल तो प्यारे भाई ईमेल की सर्विस का सिलसिला नहीं है, बस सिलसिला है जो आप देखते हैं जुमेरात को सुबह 9 बजे, उसी में कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कॉल का वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट ईमेल है और एक रिक्वेस्ट है एक इस्लाम बहन की जानिब से,
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، ایک ٹاپک کا انہوں نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہیں، میں اس کو یہاں پر مینشن نہیں کرنا چاہ رہا، اس موضوع پر کوئی رسالہ یا کوئی کتاب آ جائے، تو رسالہ یا کتاب تو اس موضوع پر میرے علم میں نہیں ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر ذرا چلا دیجئے، یہاں رابطہ کر لیجئے اور فتویٰ حاصل کر لیجئے، ایک تفصیلی فتویٰ جو ہے وہ جو آپ نے موضوع لکھا ہے اس سے متعلق موجود ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی رہنمائی بھی ہو جائے گی، اور دلائل وغیرہ جو آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتی ہیں۔ شان سنی ان کی ای میل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کا مدنی چینل بہت زبردست سلسلہ ہے، براہ کرم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا جائے۔ تو غالباً یہ ان دنوں کی ای میل ہے کہ جن دنوں میں سلسلہ کچھ عرصے کے لیے موقوف تھا، بیچ میں ماہ رمضان المبارک تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو بہرحال میں نے میل پڑھ دی آپ کی دلجوئی کے لیے، سلسلہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ اسی کے ذریعے اپنی ای میل کا جواب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اب یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد عابد ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا اسد بھائی ایک چھوٹا سا مدنی مشورہ تھا کہ جیسے مغرب کے ٹائم کا بعض صورت ملک اسد بھائی کی آواز میں آتی ہے تلاوت، اور اس کے بعد نیچے ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، اگر اسی طرح تلاوت آئے اور نیچے حاجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں جیسے ترجمہ ہے نا وہ سنایا جائے تو مدینہ مدینہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اصل میں یہ تلاوت کا ٹائم ہے اور ہم فقط تلاوت ہی چلاتے ہیں، اور جس کو ترجمہ اگر پڑھنا ہو یا دلچسپی ہو تو وہ نیچے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ تلاوت ترجمہ دونوں چلائے جاتے ہیں، بعض اوقات الگ سے چلائے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات وقت، کیونکہ اب جتنی تلاوت ہو سب کا اگر ہم ترجمہ ظاہر ہے وہ وائس کے اندر ہوگا تو وہ ڈبل ٹائم لگے گا، جتنی دیر میں تلاوت ہوئی کم و بیش اتنے ہی ٹائم کے اندر اس کا ترجمہ بھی وقت لے گا، تو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ جاب۔ تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہماری ایف پی سی کے اندر اس کو صرف جو ہے وہ تلاوت کو رکھا گیا ہو۔ تو البتہ اگر آپ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ حاجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچے تو الحمدللہ وہ تو ویب سائٹ پر موجود ہے، مدنی چینل کے آرکائیو پر موجود ہوگا، اور بہت ساری زبردست جو ہے اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ تو اپنے پاس ایک مرتبہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اپنے حساب سے اس کو جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کی۔ نیکسٹ کال۔ طاہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو مدنی چینل کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں عرض خدمت یہ تھی، ناقص رائے ہے کہ اس میں ایسے ہوں مختصر سلسلے ہوں اور جامع سلسلے ہوں۔ بعض اوقات کچھ سلسلے 4 ماہ چلتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ وہ قائم نہیں رہتا، 1.5 ماہ کا ہو، 2 ماہ کا ہو، 6 ہفتے 8 ہفتے، پھر دوسرا شروع کر دیا جائے۔ اور دوسری یہ عرض تھی کہ یہ جو لائیو سلسلے ہوتے ہیں ان میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، تو میکسیمم کوشش کی جائے، بینگ اے پروفیشنل مین آئی ایم نوئنگ ویری ویل کہ اس میں ایکسپینس بیئر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی اگر پروفیشنل اور مدنی اسلامی بھائی موجود ہوں تو لائیو سلسلے زیادہ کر دیے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کے جذبات پر بھی آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تو لائیو بھی ہوتے ہیں، ریکارڈڈ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے سلسلے مدنی چینل پر آن ایئر ہوتے ہیں، لیکن لائیو میں بعض اوقات واقعی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو پبلک انٹریکشن کے ساتھ سلسلے ہوتے ہیں ان کو لائیو ہی رکھا جائے، جیسے کہ یہ سلسلہ ہے، اب اس میں آپ سے کالز ہم نے لینی ہے تو یہ براہ راست ہے۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہوتا ہے، ہفتے میں غالباً 3-4 دن ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو کہ کالز لینی ہوتی ہیں تو براہ راست ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی علاج ہے، خوابوں کی تعبیریں ہیں، مدنی مکالمہ یا نگرانی شورا کے سلسلے ہیں تو وہ براہ راست ہوتے ہیں۔ تو کوشش تو ہوتی ہے کہ براہ راست سلسلے کیے جائیں، لیکن بعض سلسلوں کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ریکارڈڈ کرنا بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اوقات کار کا بھی پرابلم ہوتا ہے، کہ مثال ہے کہ جس وقت ہم نے وہ ٹاپک آن ایئر کرنا ہے اس وقت میں جو ہے وہ کوئی نماز کا ٹائم ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ خوبی ہے کس چینل میں اس طرح سے ہوتا ہوگا کہ وہ اپنی جو ایف پی سی ہوتی ہے، اپنا جو شیڈیول ہوتا ہے، جو جدول ہوتا ہے،
وہ نمازوں کے اوقات کو دیکھ کر بناتے ہوں. الحمدللہ یہ آپ کا مدنی چینل ہے کہ جو اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے, اور ہمارے ہاں اللہ کی رحمت سے اس بات کی صرف ترغیب ہی نہیں بلکہ تنبیہ بھی ہے کہ مدنی عملہ جو ہے وہ جس وقت جماعت کا وقت ہو تو اپنے سارے کام چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کے سلسلے اور عشاء کے سلسلے نارملی یہ سال میں 4-5 مرتبہ ان کی ٹائمنگز چینج ہوتی ہیں. مغرب میں زیادہ ہوتی ہیں, عشاء میں تھوڑا سا کم ہوتی ہیں. تو اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں کہ وہ مغرب چونکہ بڑی تیزی سے اس کا ٹائم اوپر یا نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کے بعد کے سلسلے وقت کی تبدیلی کے ساتھ آن ایئر ہوتے ہیں. تو ایک اچھی چیز ہے, اگرچہ لوگ اس کو بعض اوقات عجیب بھی کہتے ہیں کہ آپ کا فکس گھڑی کا ٹائم ہونا چاہیے, پورے سال میں ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے. جہاں ممکن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں پر نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں تو ٹائمنگز آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو لائیو سلسلوں کی ایک اپنی بینیفٹس ہیں اور اپنے اس کے تقاضے ہیں, ریکارڈڈ کے اپنے بینیفٹس اور اپنے تقاضے ہیں. لیکن آپ کا سجیشن ہے انشاءاللہ جب کبھی مشاورت ہوتی ہے تو یہ آپ کا فیڈ بیک ہم وہاں پر پیش کرتے ہیں. گزشتہ سلسلوں میں بھی 2-3 سلسلوں کے بارے میں ہماری جو کالز آئی تھی تو وہ متعلقہ ہم نے پرفارمرز تک میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پہنچا دی جائیں. تو آپ کرتے رہیں, مشورے دیتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے مشوروں کی رہنمائی میں ہو سکتا ہے ہم کچھ چینجنگز بھی کرتے چلے جائیں. نیکسٹ کال. بالکلام التاری ہند کے شہر بدوہی سے عرض کر رہے ہیں. اسد بھائی سے مدنی ارتضا ہے کہ جو یہ خوابوں کی تعبیر یعنی جمعہ کو آتا تھا وہ اب کینسل ہو گیا, اگر برائے کرم جمعہ کو یہ سلسلہ دکھایا جائے تو مدینہ مدینہ. جمعہ کے بجائے جمعرات کو ہو گیا ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی ٹائمنگز کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. ریپیٹ میں دیکھ لیا کریں یا اس کو ریکارڈڈ میں دیکھ لیا کریں. ہو سکتا ہے کہ جمعہ میں آپ کو سہولت ہو جب یہ آپ نے کال کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر سلسلہ دنیا بھر کے ہر ناظر کے اوقات کے مطابق ہم آن ایئر کر سکیں, اٹس ناٹ پاسبل. تو تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو, لیکن اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور دیکھ پائیں گے. نیکسٹ کال سنائیے. محمد سہیل التاری ہند کے شہر اجین سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو ہفتہ وار مدنی مذاکرے ہوتے ہیں ان کو ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں بڑی پرابلم آتی ہے, اور جو مدنی مذاکرہ ہم سرچ کرتے ہیں وہ ہمیں مل نہیں پاتا. تو آپ سے عرض ہے اس کے لیے کچھ توجہ فرمائیں, یا اس کی کوئی اپلیکیشن بنا دی جائے, یا ویب سائٹ پر ہی کچھ ترکیب کر دی جائے. اس کے لیے ارشاد فرمائیے. پلیز مجھے کنفرم کر دیں کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نام کی ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس کیا ہے, اور اس کا اسپیلنگز وغیرہ اگر آن ایئر بھی کر دیے جائیں. تو امیر اہل سنت کی تو باقاعدہ طور پر ایک ویب سائٹ ہے اور ایک پورا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے, اور امیر اہل سنت کے نہ صرف جو کرنٹ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں بلکہ جو ماضی بعید کے اندر بہت پہلے آن ایئر ہو چکے ہیں ان کو بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسکرین پر آپ جو اس وقت ایڈریس دیکھ رہے ہیں یہ ایڈریس ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ویب سائٹ کا, ilyasqadri.com یہ اس کا ایڈریس ہے. تو اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو سرچ کیجئے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سہولت ہوگی. بہرحال پھر بھی میں نے نوٹ کر لیا ہے, انشاءاللہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ہم اس کو کراس چیک کر لیں گے. اگر کہیں پر کوئی مسنگ ہے یا آرڈر کے اندر ہو سکتا ہے پرابلم ہو, آپ نے کہا کہ سرچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے, تو اگر جو ہے وہ نمبر وائز اپلوڈ ہوتے ہیں پھر تو نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اس میں کچھ پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے عرض کریں گے کہ اس کو درست کریں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے متعلقہ مدنی مذاکرے کو دیکھ پائیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک ہم سب کو مدنی مذاکروں کی بہاریں نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین مزید کیا بات کر رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, یا تجویز دے رہے ہیں, یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی اسد بھائی یہ مدنی مشورہ قبول فرمائیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت ایک پروگرام ان دنوں میں اسپیشل چلنا چاہیے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. تو یہ جو ریکارڈ کروا دیں سلمان بھائی کروا دیں, آؤٹ سائڈ اسٹوڈیو سے آؤٹ ہو کر مطلب کہ اسٹوڈیو سے باہر جو ہے یہ ریکارڈ ہو تو بہت اچھا ہوگا. تو نعتیہ اشعار بھی ہوں اور ساتھ کچھ حاجیوں کے واقعات ہوں تو بہت مدینہ مدینہ ہو.
چلیے جناب، کل ہی ہماری ایک مشاورت ہوئی تھی اور اس کے اندر حجاج کرام کے واقعات، خاص طور پر ہمارے جو اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات رہے، اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے. میں اس کو فائنل تو نہیں کر رہا، لیکن مشاورت میں ضرور ڈسکس ہوا تھا، لیکن آپ کا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچا کہ آپ اس طرح کا دیکھنا چاہتے ہو. بڑی اچھی بات مجھے یہ لگی، ان کالر نے فقط نام نہیں دیا، ورنہ بہت مرتبہ جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی یہ سلسلہ ہونا چاہیے. تو بھئی اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ بیان کر دیا کریں کہ آپ کے ذہن کے اندر کیا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف نام دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فارمیٹ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا ہے، تو بہت اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک بھی مجلس تک ضرور پہنچے گا. انشاءاللہ مزید کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہیں، ای میلز بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو مدنی چینل کے سلسلوں کی پروموشنز بھی دکھانی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے ہم جو پی ایس ایم ہوتے ہیں، پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں، عوام کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر ہم تیار کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھانا ہوتے ہیں. آئیے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کالز اور ای میلز کو سلسلے میں شامل کریں گے. جی. خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، ہے قیمتی تیری جان بھائی، ہے قیمتی تیری جان بھائی، خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، خود کو ہلاکت پہ پیش کرے یا اللہ. دیکھا آپ نے، بائک چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال اور ہیلمٹ نہ پہننا اچانک موت کا سبب بن سکتا ہے. جی، موت کا بھی سبب بن سکتا ہے اور شدید زخمی ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے. لہذا جو بھی بائک یوز کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، خدا را ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں. اور یہ موبائل فون استعمال کرنا تو بڑی عجیب بات ہے، اور معاملہ ایسا ہے صرف موٹر سائیکل چلانے والے ہی نہیں بلکہ رکشہ والا ہے تو وہ بھی بیچارہ گردن میں عجیب سے انداز سے دبا کر بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی چلانے والا بھی، اور دیکھنے میں اتنا آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے. یہاں موبائل رکھا ہوگا، گردن دبائی ہوگی اور اسٹیئرنگ یا ہینڈل ہاتھ میں ہوگا. اتنا خطرناک رسک لیتے ہیں. بھائی گھر پہنچ ہی جانا ہے، آپ نے پہنچ کر سن لیجئے گا، یا اگر اتنا ہی ضروری اور ایمرجنسی ہے تو سائڈ پر کر لیجئے. سچی بات یہ کہ کبھی ہم پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے بھی زندگی میں کچھ بہت سارے اچھے کام کرنا باقی ہیں، تو خدا کے لیے ہمارے احساس کر لو. تو بڑا ڈر لگتا ہے. اور اگر آپ ہاسپٹل کا کبھی جائزہ لے لیں، کسی بڑے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں اور وہاں پہ ذرا 2-3 گھنٹے کھڑے رہ جائیں، خاص طور پر باب المدینہ کراچی کی بات کروں گا، بڑا شہر ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے % جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کی وجوہات یہ موبائل اور سخت زخمی ہونا، شدید زخمی ہونا، ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی جان کو بچانے میں کامیاب بھی رہیں اور اس کے لیے ہم اہتمام بھی کریں. بڑی ایک عجیب مینٹیلٹی ہے، اور جیسے کہ جن ممالک کے اندر یا جن جگہوں پر یا جن دنوں کے اندر، بعض اوقات بعض دنوں کے اندر سختی ہوتی ہے تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں کہ وہ سامنے ٹریفک پولیس والے کے خوف سے بیلٹ لگاتے ہیں لیکن اپنے جان کے خوف سے سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے. تو کتنی ایک عجیب سی بات ہے کہ بھائی آپ اپنی جان کے لیے لگائیے. جن دنوں میں سختی ہے تو سب لگا رہے ہیں، سختی نہیں ہے تو ہم نہیں لگا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان جو مدنی پھول ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا بات کہنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. ہمایوں حسین لاہور سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا یہ ایک ہے کہ آپ مدنی چینل کے اوپر صرف و نحو کی بھی سلاسل کو لایا جائے اور یہ
لائیو جو ہے یہ کروائے جائیں. اس کے علاوہ جو یہ کال والا ہے، جو کال کا ہم سوالات کرتے ہیں، اس چیز کو بھی بہتر کیا جائے تو تاکہ کیونکہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں اور پہنچائے جائیں. کون سے سوالات جو آپ کرتے ہیں اس کو بہتر کیا جائے، یہ اگر ایکسپلینیشن کر دیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی اس کو سمجھنا. کسی سلسلے کی بات کر رہے ہیں یا اس سلسلے کی بات کر رہے ہیں یا کس کی بات کر رہے ہیں. اور رہی بات صرف و نحو کی، تو بڑے شاندار علوم ہیں اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑے ہی بنیادی علوم ہیں کہ عربی لینگویج اور لٹریچر کو ہم سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن و حدیث سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم مدنی چینل پر اس چیز کو آن ایئر کریں، اور اس سے ہمارے ناظرین بھی اتفاق کریں گے کہ جو میکسیمم لوگوں کی ضرورت ہو یا ان کی دلچسپی یا ان کی تربیت کا باعث ہو سکے. ورنہ علوم تو بہت سارے ہیں، منطق بھی ایک علم ہے، بڑا زبردست علم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہر ایک شخص کو نہیں. ہاں، جو قرآن و حدیث سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے یا کسی ایسے علم میں وہ مصروف ہے تو اس کے لیے منطق کا پڑھنا، لاجک کا پڑھنا وہ ضروری ہوتا ہے. اب علم مناظرہ بھی ایک علم ہے، بڑا شاندار علم ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں اس میں کروڑوں وہ ہوں گے کہ جن کو اس علم سے نہ شغف ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ اس اسٹیٹس میں ہیں کہ ان کو علم مناظرہ سیکھنا چاہیے. تو ایسے ہی بہت سلیکٹیو چیز کو اگر ہم لے کر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے ایک ویورشپ جو ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکے گی. دوسری بات کہ صرف و نحو یا اس طرح کے جو علوم ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے ایک پروگرام کے ذریعے سیکھنا نہایت دشوار ہوتا ہے. کچھ بنیادی معلومات ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جس کو کہیں کہ آئی نو صرف اینڈ نحو، میں جانتا ہوں صرف و نحو کس کو بولتے ہیں، تو وہ تو باقاعدہ طور پر سسٹمیٹک طریقے سے کسی استاد کے پاس جا کر، جامعۃ المدینہ میں جا کر یا کسی عالم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر ہی سیکھا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کا شوق ہے تو داخلہ لیجیے. اور اب تو بڑا ہی آسان ہو گیا، آن لائن پڑھنا بھی، درس نظامی بھی ہو رہی ہے، آن لائن دیگر کورسز بھی ہو رہے ہیں. غالباً 32 یا 35 کورسز دعوت اسلامی کا یہ شعبہ آپ کو آفر کرتا ہے، تو وہاں پر آپ جا کر پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے جو تشنگی ہے اس کو دور کرنے کا سبب بنے گا. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ تاریہ ہے، میں غوری ٹون اسلام آباد سے عرض کر رہی ہوں. میری خواہش ہے کہ آپ مدنی منوں کے کارٹون زیادہ سے زیادہ دکھائیں کہ وہ دوسرے کارٹونوں میں زیادہ دلچسپیاں نہ دیں. تو ویسے ہم مدنی منی ہم کارٹون تو نہیں بناتے، ہم تو اینیمیٹڈ خاکہ بناتے ہیں. تو ہماری اصطلاح جو ہے وہ اینیمیٹڈ خاکہ ہے اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں. انشاءاللہ ابھی ایک تیاری ہو رہی ہے، ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے تو جانوروں کی بات ہے، مدنی منع مدنی منیاں دلچسپی بھی لیتے ہیں. تو آپ کو اس مرتبہ بھی غلام رسول اور فیضان نے آ کر کچھ بات کرنی ہے. اور ایک آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں کہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم اینیمیٹڈ خاکوں کے اندر کچھ کریکٹر بھی مزید ایڈ کریں گے. اللہ نے چاہا تو مدنی منی بھی اس کے اندر ایک شامل ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو مزید دلچسپی کا باعث ہوگا. تو یہ بھی دیکھیے. لیکن صرف اینیمیٹڈ خاکہ ہی نہیں، مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے ہمارے اور بھی کئی سلسلے ہیں جو انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں، دلچسپی کا بھی باعث ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک سلسلے کی ایک پروموشن ہے، میں چاہوں گا کہ مدنی منع اور مدنی منیاں بھی دیکھیں، اور جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ہے اور اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں. بچوں کی دنیا کے نام سے ایک سلسلہ ہے، مختصر دورانیے کا ہوتا ہے. آئیے اس کا ایک پرومو دیکھتے ہیں. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی منوں کے ساتھ، معلومات ہی معلومات مدنی منوں کے ساتھ. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سے
तारियां ये सूरज ये चंदा ये तारे चलो आओ सीखे कि है क्या ये सारे मालूमात ही मालूमात मदनी के साथ। जी मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, ये आपके लिए हमने बिलखुसूस और बिलउमूम सबके लिए हमने इसको तैयार किया है, और इन्फॉर्मेशन भी होती है और नेकी की दावत भी होती है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको बयान किया जाता है और उसके बाद उस चीज़ का इस्तेमाल हम कैसे अच्छे अंदाज पे कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या बेहतरियाँ हो सकती हैं। तो ज़रूर देखिए, वालिदैन को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि मदनी चैनल पर होने वाले मदनी मुन्नों के जो सिलसिले हैं उन्हें अपने पास एक कलेक्शन की सूरत में भी जमा कर सकते हैं, और बच्चों को मोबाइल फ़ोन और दीगर जो चीज़ें हैं उनके हैंड ओवर करने के बजाय ये कलेक्शन उनको दिखाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। और जो मोबाइल फ़ोन में बच्चे लगे रहते हैं उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, और आए दिन नए से नई तहकीकें और नए से नए मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें भी नेक बनाए और आशिक रसूल बनाए, और मुफीद मालूमात उन्हें पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल के जाने। जी, मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी अर्ज ये है कि मदनी चैनल पर हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की नातों को फिर से ऑन किया, जैसे पहले से हाजी साहब की एक नातों का सिलसिला चलता का था। मेरे ख्याल है अब भी चलता तो है, कंफर्मेशन अगर मिलती है तो मैं अर्ज़ करता हूँ। और विजुअल्स के साथ, यानी कि पीछे ऑडियो में कलाम होता है, नातिया या हमदिया या मनक़बत वगैरह, और उस पर मुख्तलिफ मनाजिर लगाकर उसे ऑन एयर किया जाता है। तो ज़ाहिर है कि वो एक लिमिटेड तादाद में ही होता होगा, और अगर हाजी मुश्ताक अलैह रहमा की आपको नातें कसीर तादाद में सुननी है चाहिए तो मकतबतुल मदीना से आपको मेमोरी कार्ड में भी और सीडी में भी मिल जाएगी। अलवन ऑडियो सीडी में या कुछ न कुछ इसका एक फॉर्मेट बना हुआ होगा, वहाँ से आप हासिल करके अपने पास महफूज कर लीजिए। और कभी उम्मीद है कि दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जो हमारी आर्काइव है या वीडियो की लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ से अपने पास महफूज कर लीजिए, और जब चाहें, जो चाहें कलाम आपको पसंद हो वो आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट कॉल। अच्छा, ईमेल शामिल कर लेते हैं, इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे। मज़ीद ईमेल्स में एक सजेशन था, और ये भेजने वाले हैं हमारे एहसान या एहसन, इस एड्रेस से है, और इनका कहना है कि लब्बैक सिलसिला जो पीर को होता था वही टाइम इसका संडे को लगा दिया जाए। पहले संडे को होता था तो संडे ही को किया जाए, इसकी टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। तो गुजारिश ये है कि पहले वाकई संडे को होता था, फिर कुछ हफ्ते जो है इसकी टाइमिंग्स और दिन तब्दील हुआ था, और अब जो है ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया है, और इसकी जगह पर इंशाअल्लाह आपको निगरानी शुरा का नया सिलसिला मयस्सर है। गालिबन ये जो सिलसिला है सबक आमोज़ ख़बरें, ये उसके रिप्लेसमेंट है, या इंशाअल्लाह इसकी जगह पर अब नया सिलसिला देख पाएंगे। तो निगरानी शुरा अल्हम्दुलिल्लाह हर कुछ अरसे के बाद जो है चेंज करते हैं। जैसा कि एक बीच में कॉलर ने भी कहा था कि सिलसिलों का कोई ना कोई दौरानिया होना चाहिए, 12 एपिसोड या 15 एपिसोड, महीना 2 महीना। जब कोई सिलसिला बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है। बिल्कुल आपसे एग्री है कि वाकई हम कोशिश करते हैं कि सिलसिलों का कोई ना कोई ऐसा एंड टाइम भी होना चाहिए ताकि उसको फिर चेंज कर लिया जाए। और इसी के पेश नज़र बहुत सारे सिलसिले आपने देखे होंगे जो पहले आते थे अब नहीं आते, उसकी जगह पर कोई नया मुबल्लिग आ जाता है या वही मुबल्लिग कोई नया सिलसिला लेकर आ जाता है। तो लब्बैक की रिप्लेसमेंट भी आप मदनी चैनल पर देख सकते हैं। और बाद सिलसिलों का फॉर्मेट ऐसा होता है कि वो फिर सदाबहार होते हैं, क्योंकि वो किसी ख़ास टॉपिक से मुताल्लिक नहीं होते बल्कि जनरल सिलसिले होते हैं। जैसा कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत
1000 سے زیادہ اس کے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے شرعی رہنمائی کی حاجت باقی ہے، اور جب تک شرعی رہنمائی کی حاجت باقی ہے تب تک اس سلسلے کی حاجت باقی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح روحانی علاج، لوگوں نے بیمار ہوتے رہنا ہے، روحانی علاج حاصل کرتے رہنا ہے، ایک مسلسل ٹاپک ہے۔ خوابوں کی تعبیریں بھی، نہ آپ خواب دیکھنا ختم کریں گے اور نہ ہی اس کی ضرورت ختم ہوگی۔ تو یوں بعض ٹاپکس ہیں کہ جو بڑے طویل ہوتے ہیں اور وہ مستقل ہی چلتے رہتے ہیں۔ ہاں کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ویریشن لے کر آئیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہم لاتے رہیں، لیکن اس کی جو بیسک تھیم ہے بہرحال وہ سملر رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مختلف موضوعات پر سلسلے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہم تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے۔ دعا بھی کیا کریں، ہمارے یہ مبلغین محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور آپ کے لیے یہ سلسلے پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک مزید ہمارے مبلغین کو توفیق عطا فرمائے تاکہ زیادہ بہتر سے بہترین چیزیں آپ تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پروموشن کی جانب اور پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز اور ای میلز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ جی دکھائیے۔ کیا قربانی کے جانوروں میں سے عقیقے کے لیے حصہ دیا جا سکتا ہے؟ مسواک کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے؟ وضو میں مسواک کرنے کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے۔ کیا تلاوت قرآن کے لیے بھی ممنوع اوقات ہیں؟ اچھا مکینک درکار ہے، قسمت ٹھیک کروانی ہے، یہ جملہ بولنا کیسا؟ لفظ مکینک تو نہیں بولیں گے مگر بزرگوں کی نظروں سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ کیا موبائل فون کی ٹون پر قرآن کی آیت لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک اسلامی بہن کا اس طرح سوال ہے کہ درس نظامی کرنے کی نیت تو کی ہے لیکن دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں بعمل نہیں بن پاؤں گی۔ عمل تو سب نے کرنا ہے، جو درس نظامی کرے اس نے بھی، نہ کرے اس نے بھی۔ ماشاءاللہ، یہ مدنی مذاکرے کا ہمارا ایک پرومو ہے۔ مدنی مذاکرے ہمارے ہر ہفتے کو الحمدللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، تو یہ اس کی جھلکیاں ہیں۔ آج جو ہے وہ یہ کس ٹائم پر آن ایئر ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرے کی جھلکیاں بھی آپ کو پیش کی ہیں تاکہ پورا مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ہمارا ذہن بنے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کا حریص بنائے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے جو مواقع اور جو بھی ذرائع ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو 9:30 بجے، آج رات 9:30 بجے جو مدنی مذاکرہ آن ایئر ہوگا اس کی یہ جھلکیاں ہیں، تو ضرور دیکھا کریں۔ ویسے ہر سلسلے کی اپنی برکت ہوتی ہے، ہر سلسلے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ وہ موضوعات کے جو آپ کہیں اور نہیں پاتے ہوں گے وہ مدنی مذاکرے میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں طبی معلومات بھی ملتے ہیں، ہمیں شرعی رہنمائی بھی ملتی ہے، روحانی مسائل کا حل بھی ملتا ہے۔ کیا ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتا؟ معاشرے کے مختلف جو موضوعات اور جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، اور آپ کا جو اتنا بڑا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے، اس کی رہنمائی کے اندر جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں تو پھر اس کی بات ہی جدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے، ہم سب کو اس سلسلے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں مزید ای میلز کے جانب، اور ایک اسلامی بہن کی ای میل ہے اور انہوں نے اپنا خواب بھیجا ہے اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی خواب پوچھنا ہے تو جمعرات کو صبح 9 بجے جب یہ براہ راست سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کال ریکارڈ کرا دیجئے کسی محرم کے ذریعے۔ اسلامی بہنوں کی آواز تو ہم آن ایئر نہیں کرتے، یا کسی مدنی منی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ نیکسٹ ای میل ہے ہماری اور بھیجنے والے ہیں محمد مشہود، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ دارالمدینہ یونیورسٹی کب سٹارٹ ہوگی اور اس کا فرسٹ کیمپس جو ہے وہ کس شہر میں ہوگا، اس سے متعلق انہوں نے ای میل بھیجی ہے۔ پیارے بھائی، یہ اللہ کرے کہ کل ہی شروع ہو جائے، محاورتاً عرض کر رہا ہوں۔
कोशिश तो है, हमारी मजलिस कोशिशें कर रही है और ख्वाहिश भी है दुनिया भर के आशिकान रसूल की के दावत इस्लामी के यूनिवर्सिटी हम अपनी आंखों से देखें, जहां पर हायर एजुकेशन भी हासिल हो और दावत इस्लामी के अम्ब्रेला में हासिल हो। और उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जब दावत इस्लामी कोई काम करेगी तो उसमें जो शरई तकाज़े हैं उनको कितने खूबसूरती के साथ पूरा किया जाता है और उसकी जो बरकत और बहारें होती हैं वो आप सब बखूबी जानते हैं। दारुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम था, इंशाअल्लाह अब यूनिवर्सिटी भी बनेगी, तो जब बनेगी तो बड़ी धूमधाम से इसकी तशहीर भी होगी। किस शहर में होगी, कहाँ पर होगी, ये भी आपको पता चल ही जाएगा। अभी कुछ वक्त लगेगा, तो जैसे कोई अपडेट्स आएंगी तो इंशाअल्लाह आप तक पहुँच जाएंगी। दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक हमारे मजालिस को, हमारे ज़िम्मेदारान को हिम्मत भी अता फरमाए, वसाइल भी अता फरमाए, ताकि हम आसान अंदाज पर ज़्यादा जल्द अज जल्द आपकी जो दीनी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने में कामयाब हो सकें। बढ़ते हैं कॉल की जानिब और देखते हैं कि मज़ीद हमसे किसी ने क्या बात कही है। जी अच्छा ज़रूर, मैंने ये मदनी चैनल के बारे में कहना था कि मदनी चैनल जो है ना 4 फुट की जो डिश है ना उस पर ठीक नहीं चलता। जब मदनी चैनल चलाएं थोड़ा सा रुक के आता है। और ये मसला, क्योंकि मैं डिशों का काम भी करता हूँ, और जो 2 फुट की डिश है उस पर मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चलता है, कोई स्टील वगैरह भी नहीं करती। और दूसरी बात ये कि अगर इसको ट्यून करें तो ये एंड पे आता है, एंड वाले नंबरों पे। जब से ये HD हुआ है चैनल, पहले MP2 था तो MP4 था, ये अड़ता नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। असल में 3-4 चीज़ों को आपने एक साथ डिस्कस किया है। आप जिस इलाके में हैं वहाँ पर 4 फीट की डिश रिकमेंडेड है या नहीं है, पहले तो इसको देखना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो उसका साइज़ होता है रिकमेंडेड वो हम नहीं लगाते और दूसरे साइज़ पर हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके लिए है नहीं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर तो हम केबल नेटवर्क के ज़रिए ही आप तक अपनी नशरियात को पहुँचाते हैं और यही हमारा जो है वो ज़रिया है। आपने इलाका तो ज़ाहिर है कि मेंशन नहीं किया, तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है वो हमारे हेल्प डेस्क पर राबिता फरमाएं। नंबर्स आपको इंशाल्लाह भी दिखा देते हैं हमारे इस्लाम भाई, और वहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर कर लें। और रही के पीछे के नंबर्स पर मदनी चैनल चलता है तो आप स्पेसिफिक अपना इलाका बयान करें, तो कहीं पर ऊपर चलाते हैं, कहीं पर पीछे चलाते हैं। लेकिन हमारी जो मजलिस है, मदनी चैनल आम करो मजलिस, तो उसके जो नुमाइंदे हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो आपके इलाके के जो भी केबल ऑपरेटर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन तक अप्रोच करते हैं और उन्हें तरगीब देते हैं कि इसको आप ऊपर के नंबर्स पर चलाएं ताकि क्लैरिटी भी हो, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी वो अच्छे अंदाज पर हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। तो इट्स अ कंप्लीट डिटेल रिक्वायर्ड। आपको जो है वो राब्ता कर लेना चाहिए ताकि जिस इलाके में आप रहते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सलूशन हो सकता है वो आप तक इंशाअल्लाह पहुँचा दिया जाएगा। नेक्स्ट ईमेल को सिलसिले में शामिल करते हैं और ये ईमेल है हमारे तलहा अत्तारी की जानिब से और सिलसिला आपका मदनी चैनल किस दिन और किस वक्त पर आता है। तो अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो आपको टाइम का मालूम हो गया, वरना इंशाल्लाह ईमेल पर भी आपको जवाब जो है वो इसका मिल चुका होगा। चूँकि रमज़ान मुबारक था बीच में और कुछ ये सिलसिला मौकूफ़ रहा किसी वजह से, तो अब ये दोबारा ऑन एयर हो चुका है। और आजकल जो इसका टाइम है ऑन एयर का वो 6:15 बजे है। 6:15 बजे से 7:10 तक ये सिलसिला ऑन एयर होता है। और जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि इसका थोड़ा सा टाइम